السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ وقال اللہ تعالی اذن وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال اللہ تعالی اذن لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وقال اذن يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وقال اللہ تعالی اذن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعنی واحدا منہما ادخلته فی النار وفی روایت قذفته فی النار، رواہ مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ عنوان اور موضوع ایک سب سے بڑے گناہ سے بچنے سے متعلق ہے۔ دین اسلام میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے تکبر، اور تکبر میں بھی خاص طور سے اللہ کے حکم کے متعلق تکبر، اور یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ ابلیس نے جس گناہ کا سہارا لیا تھا اللہ کی نافرمانی کے لیے، جو ہتھیار اور حربہ اس نے استعمال کیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کی جرأت کر سکا، ہمت کر سکا، وہ تکبر ہی کا ہتھیار تھا۔ چنانچہ شیطان انسانوں کے اندر یہ تکبر پیدا نہ کر سکے۔ تکبر میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو خالق مان لے، مالک مان لے، رب مان لے تو تکبر سے وہ بعد آ گیا۔ تکبر کا اصل تعلق حکم سے، اپنی مرضی سے۔ سورہ اعراف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا وہ پورا منصوبہ بیان کیا ہے جو اس نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنے لیے تجویز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اس لیے بیان کیا تاکہ انسان ابلیس کے اس منصوبے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم کو سجدہ کرے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تمام نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ ابا واستکبر، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر سورہ اعراف میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ میں نے تجھے سجدے کو حکم دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال اہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کہا کہ تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے زیبا نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے حکموں کو بڑا سمجھے۔ فاخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور رسوا ہے۔ لیکن اس نے اللہ سے ایک مہلت مانگا کہ فانذرنی، اور سورہ ہجر میں کہ ربی فانذرنی، رب کہہ کر ہی اس نے مہلت اور ڈھیل مانگی تھی کہ ربی فانذرنی، رب کا اس نے انکار نہیں کیا، اللہ کے خالق ہونے کا انکار بھی نہیں کیا تھا، اللہ کے رب ہونے کا بھی انکار نہیں کیا تھا، اللہ کو بھی اس نے رب تسلیم کیا، اللہ کو اپنا خالق تسلیم کیا، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے حکموں کو، اپنی مرضی کو اس نے بڑا سمجھا، اور اسی کا نام ہے تکبر۔ تو ربی فانذرنی، اے میرے رب تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے۔ تو چونکہ اللہ کے پیش نظر اس دنیا میں انسانوں کی آزمائش بھی تھی، امتحان بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہ قال فإنک من المنذرین، جہاں تجھے ڈھیل اور مہلت ہے۔ پھر سورہ ہجر میں اور دوسری مرتبہ اس نے رب ہی کا تذکرہ کیا کہ ربی، اے رب، تو نے جس کی وجہ سے مجھے گمراہ قرار دیا اور حقیر قرار دیا، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم، تو نے آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ قرار دیا، مجھے حقیر قرار دیا، مردود قرار دیا، تو میں اب آدم کے لیے اور آدم کی اولاد کے لیے دنیا کو سجا کر پیش کروں گا۔ اور سورہ اعراف لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں کے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی گویا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ میرے تابع رہے گی، میری اتباع اور پیروی کرے گی، تیری اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ کم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اس کے لیے تنبیہ اور وعید بیان فرمائی کہ فخرج، تو یہاں سے نکل جا، مذموم مدحورا، ذلیل اور رسوا ہو کر، اور دوسرے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک کی لعنت ہے، قیامت کے دین تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ یعنی لعنت اور ملامت، ذلت اور رسوائی کے جتنے کلمات ہیں، جتنے الفاظ ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے استعمال کیے کہ تو رجیم ہے،
تو مردود ہے، تو حقیر ہے، تو ذلیل اور رسوا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے آسان بھی ہو گیا۔ ابلیس کے منصوبے سے واقف ہو کر اس سے بچنا آسان اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ابلیس کے اس منصوبے کو، ابلیس کے ہتھیار کو بیان کر دیا ہے۔ اس لیے شیطان کا ایک تعارف یہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کی کوئی تدبیر اور اس کا کوئی ہتھیار ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہ کیا ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ زیادہ تر انسان اسی بہکاوے میں آئے جس کی وجہ سے ابلیس بہکاوے میں آیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کے لیے تکبر کا سہارا لیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کا سہارا لیا تھا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے وہ انسانوں کے لیے کون سا ہتھیار استعمال کرے گا؟ ظاہر بات ہے جو اس نے اپنے لیے ہتھیار استعمال کیا، اختیار کیا تکبر کو، تو وہی انسانوں کے اندر اللہ کے حکم کا وہ انکار پیدا کرے گا، تکبر پیدا کرے گا۔ خالق ہونے کا انکار تو اس کا بھی نہیں تھا، رب ہونے کا انکار تو اس کا بھی نہیں تھا، جیسا کہ آج مسلمان اسی پر خوش ہے کہ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں۔ تو رب شیطان بھی مانتا تھا، خالق شیطان بھی مانتا تھا، اور صرف شیطان نہیں، مشرکین مکہ کے عقائد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ وہ 4-5 آیتیں میں نے یہاں لکھا بھی ہوں ہے۔ وَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تمہیں رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ یعنی اس میں کوئی شکی کی بات نہیں تھی، اللہ نے ان کے اس عقیدے کو بیان کیا، ان کے اس اعتراف کو بیان کیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں امن، سورہ یونس میں اور ذرا وضاحت کے ساتھ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تم کو سننے کے لیے کان دیتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دیا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو حی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ معاملات کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کان بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آسمان سے رزق بھی وہی دیتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی یہ پیدائش کے سلسلے میں جتنا مضبوط عقیدہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا تھا، تو مسلمانوں کا شاید اتنا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ زیادہ عظمت اور بڑائی وہ خواجہ معین الدین چشتی کی سنتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی سنتے ہیں، تو بہت سارے مسلمان تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ کائنات کے چلانے میں، زمین آسمان سے رزق کے دینے میں، یہ ہواؤں میں یقیناً کچھ نہ کچھ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ہاتھ ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا بھی ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ جتنی عظمت اور جتنی بڑائی یہ بزرگوں کی وہ سنتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کی عظمت اور بزرگی وہ اتنی سنتے نہیں اور بیان نہیں کرتے۔ لیکن مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ کو آسمان کا خالق مانتے تھے، زمین کا خالق مانتے تھے، بارش کا برسانے والا مانتے تھے،
چاند و سورج کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، لیکن پھر مشرک کیوں ٹھہرے؟ اللہ کو اکبر کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے، اللہ کو فرما روا کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو سب سے بڑا حکم نہیں سمجھتے تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو حکم اصل جو شرک تھا مشرکین مکہ کا، وہ حاکمیت فی الشرک، اللہ کے حکم میں شرک کرنا، اپنے حکموں کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھنا، اور یہی حاکمیت شرک کی ابتدا ابلیس نے ڈالی تھی، شیطان نے ڈالی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو ہتھیار اور حربہ ہے وہ ہے تکبر کا۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، تہبند ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما دخلت فی النار، اور جو یہ دونوں میں سے کوئی مجھ سے چھیننا چاہے گا، لینا چاہے گا، میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس کے حکم میں شرک کرے، اس کے حکم میں اپنی مرضی کو داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان کے اس مکر و فریب سے بچانے کے لیے کہ انسان اپنے حکموں کو سب سے بڑا نہ سمجھے، اپنی مرضی کو سب سے بڑی نہ سمجھے، تو دو طرح کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک تو انسان کی پیدائش کا نظام کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، بنایا ہے کہ شیطان آسانی کے ساتھ انسان کو تکبر میں، بڑائی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ ایک انسانی نظم اور نظام ہے تکبر سے بچانے کے لیے، اور ایک اسلامی نظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ذریعے سے قائم کیا ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے، پیدائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جو نظام قائم کیا ہے کہ انسان اگر اس پر غور و فکر کرے تو ابلیس کبھی بھی شیطان کے انسانوں کے اندر تکبر پیدا کرنے کے سلسلے میں، بڑائی کا جذبہ پیدا کرنے کے سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن انسان عام طور سے اپنی پیدائش کو نہیں جانتے، زندگی کے نظام کو نہیں جانتے۔ پیدائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کے حوالے سے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے تکرار کے ساتھ، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، خلقکم من نطفہ، جو میاں بیوی کے ملنے سے جو نکلتا ہے، شرمگاہ سے جو نطفہ نکلتا ہے، ایک مادہ نکلتا ہے، اس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ جو پیروں کے نیچے مٹی ہوتی ہے اس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو انسان اپنی اس حیثیت کو نہ بھولے کہ اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی، سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی ہے، آسمان کے مادے سے نہیں ہوئی ہے، اور کوئی بہت قیمتی چیز سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کی پیدائش دو مادوں سے ہوئی ہے، ایک تو مٹی سے جو حقیر چیز ہے، دنیا میں بھی قیمت، کسی چیز کی قیمت گھٹانے کے لیے مٹی کا لفظ، مٹی مول ہے، مٹی میں مل گیا، جو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اختیار پا کر وہ اپنی مٹی کی حیثیت کو نہ بھولے، نطفے کی حیثیت کا نہ بھولے کہ تمہاری پیدائش نطفے سے ہوئی ہے۔ جب جسم سے نکل جائے، خارج ہو جائے، تو بغیر غسل کیے ہوئے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک شمار ہوں گے۔ جب تک کہ تم غسل نہیں کرو گے، وہ مادہ نکلنے کے بعد اس وقت تک تم پاک اور صاف نہیں ہوں گے۔ اپنی اس حیثیت کو سامنے رکھو، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، اگر غور کیا جائے تو انسان پیدائشی لحاظ سے جتنا کمزور حالت میں پیدا ہوتا ہے، شاید ہی دنیا کی کوئی مخلوق اتنی کمزور حالت میں پیدا ہوتی ہو۔ مچھر بھی اتنی کمزور حالت میں شاید نہیں پیدا ہوتا ہوں،
چونٹی کو بھی اپنے ماں باپ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، مچھر کو بھی چھوٹے سے بڑا ہونے کے لیے اتنے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، پرندوں کو بھی چھوٹے سے بڑا ہونے کے لیے اتنے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی جتنے انسان کو ضرورت پڑتی ہے، بکری کے بچے کو بھی اتنے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، گائے کے بچے کو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی بچے ہیں وہ اتنے کمزور اور بے بس پیدا نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، سال 2 سال زمین سے اڑ بھی نہیں سکتا، ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن دوسری مخلوقات بکری بچہ دیتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، 4-5 منٹ لگتے ہیں اس کو، 4-5 منٹ کے بعد بکری کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد بکری کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیدائش کا نظام کچھ اس طرح سے قائم کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بالا تر نہ سمجھے، اپنے آپ کو حکمران نہ سمجھے، اور کم از کم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے حکموں کو ترجیح نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں انسان کی پیدائش سے متعلق تبصرہ کیا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے، 21ویں پارے میں سورہ روم۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے تم کو کمزور پیدا کیا، اور پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت عطا کی، اور طاقت کے بعد پھر تم کو اور کمزور کر دیا۔ ایسا نہیں کہ جوان ہی رہتا ہے، بوڑھا ہو، پھر وہ طاقت اور قوت کے بعد من بعد قوت ضعفا و شیبا، تم کو ہم نے بوڑھا بنا دیا۔ جس طرح سے پیدائش کے وقت تمہاری حالت زمین پر لیٹنے کی تھی، اپنے ہاتھ سے تم کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، تو قریب ترین وہی حالت موت کے وقت بھی ہو جاتی ہے، وہی حالت بڑھاپے کی عمر کی بھی ہو جاتی ہے کہ نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتا۔ نا جیسا پیشاب پاخانے کی صفائی ماں باپ کو کرنی پڑتی تھی بچپن میں، تو بہت سارے بیماروں کی یہ پیشاب اور پاخانے کی صفائی ان کے سرپرستوں کو کرنی پڑتی ہے۔ کچھ ایسا اللہ نے نظام قائم کیا ہے کہ وہ شیطان تکبر پیدا کرنے کے سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور پھر دیکھیے انسانی زندگی میں جتنے مرحلے آتے ہیں، بیماری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پریشانیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو منصوبہ بناتا ہے منصوبہ پورا نہیں ہوتا۔ ہوا میں اڑتے انسان ہوائی جہاز کے ذریعے سے، لیکن ہوائی جہاز نیچے گر جاتے ہیں۔ جو ابھی بیٹھے 5 منٹ پہلے 2 منٹ کے بعد ہی ہو گئے نا حادثہ۔ دوستو کیا انہوں نے سوچا تھا کبھی کہ اتنے جلدی ان کی موت ہوگی؟ اور ہوائی جہاز گر جائے گا موت، لیکن گر جاتا ہے ہوائی جہاز، پرندے نہیں گرتے۔ جتنے ہوائی جہاز دنیا میں گرتے، ہندوستان میں گرتے ہیں، تحقیق اگر کی جائے تو پرندے اتنے نہیں گرتے، پرندے اتنے گر کر نہیں مرتے جتنے انسان ہوائی جہاز میں گر کر مرتے۔ کمزور تو گویا کہ پرندے زیادہ طاقتور ہو گئے نا، پرندے نہیں گرتے نیچے، ان میں اتنا نقص پیدا نہیں ہوتا جتنا ہوائی جہاز میں نقص پیدا ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانی نظام جو قائم کیا ہے، وہ شیطان نے جو سہارا لیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھا۔ تو کوئی اللہ کے حکم کا انکار نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوریاں اس کے ساتھ لگائی ہے۔ بغیر دماغ کے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ اپنے دماغ کو پا کر وہ دماغ کی بنیاد پر تکبر نہ کرے، میں اتنا ذہین، میں اتنا بڑا دماغ والا۔ پاگل بھی تم پیدا ہو سکتے تھے۔ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے پاگل اسی لیے رکھے کہ کوئی اپنے دماغ کی بنیاد پر تکبر نہ کرے۔
اندھے اسی لیے رکھے کہ آنکھوں کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو تب بڑا نہ سمجھے، سننے کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میرے اندر یہ سننے کی طاقت اور قوت ہے۔ بہروں کو دیکھو، میرے اندر بولنے کی یہ طاقت اور قوت ہے، میں تقریر اچھی کرتا ہوں، میں درس اچھا دیتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر اور کوئی مقرر کوئی خطیب نہیں۔ تو گونگوں کو ذرا مکوں کو دیکھو، جو بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، وہ بھی انسان ہیں۔ جتنے انسان کے اعضاء ہیں اتنے ہی کمزور والے اعضاء دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ہاتھوں کی بنیاد پر، اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر کوئی تکبر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق پیدا کیے، بغیر ہاتھ کے پیدا کیے، بغیر پیر کے پیدا کیے۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی پیدائش کے موقع پر اللہ کے پاس یہ اعضاء کی کمی نہیں پڑی تھی، اور ان کو کسی جرم کی سزا بھی نہیں دی گئی، اور ماں باپ کے جرموں کی بھی سزا نہیں دی گئی۔ یہ عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، آنکھوں والوں کی نصیحت کے لیے، بولنے والوں کی نصیحت کے لیے، ہاتھ اور پیر والوں کی نصیحت کے لیے، یہ معذور افراد نصیحت کا ذریعہ بن سکے، ان سے لوگ صحت مند افراد نصیحت حاصل کرے۔ ایک تو نظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے انسانی زندگی کا نظام، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے تکبر سے انسانوں کو بچانے کے لیے، شیطان کے حربے میں نہ آنے کے لیے، اس کے ہتھیار کا شکار نہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی نظام قائم کیا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نازل ہونے کے لحاظ سے یقیناً دوسرے نمبر کی وہی ہے، لیکن دعوتی لحاظ سے پہلے نمبر کی وہی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کو بڑا قرار دو۔ حکم کے لحاظ سے خالق ہونے کا انکار تو ابلیس بھی نہیں کر سکا، رب ہونے کا انکار تو ابلیس بھی نہیں کر سکا، مشرکین مکہ بھی نہیں کر سکے۔ جو اصل شرک تھا ان کا، وہ اپنے حکموں کو بڑا سمجھنے کا شرک تھا، جس شرک میں آج بہت سارے انسان تو ہے ہی مبتلا، بہت سارے مسلمان بھی یہ شرک فی الحاکمیت کے مجرم ہیں۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں اپنے حکموں کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وہی دعوت کے لحاظ سے وہ تکبیر رب کی ہے، اور پھر عبادات کا نظام دیکھیے، اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اور بھی دوسری عبادات کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا، وہ کیا ہیں؟ وہ تکبر کے خاتمے کا نظام ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی تلقین ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھ دی ہے۔ اس نے کہا تھا نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو سیدھے راستے کا تصور، اس کی یاد دہی کم از کم مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں سے اوجھل نہ رہے۔ تو دن میں کے جو 5 ربانی اجتماعات ہیں، اور جتنی رکعتیں اتنی رکعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین رکھ دی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے تاکہ شیطان کامیاب نہ ہو سکے۔ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا نا ڈٹائی سے، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ابلیس کے منصوبے کو فیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے دن میں سے 5 مرتبہ اور ایک مرتبہ میں کئی مرتبہ سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین رکھی ہے۔ تو تکبر کے خاتمے، اسلامی دینی زندگی گزارنے کے لیے یقیناً تقویٰ بھی ضروری ہے، اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اللہ کا ڈر ضروری ہے، لیکن تقویٰ بھی تکبیر سے آتا ہے۔ اللہ کو بڑا مانے بغیر، اللہ کے حکموں کو بڑا سمجھے بغیر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ چونکہ تکبیر، اللہ کی بڑائی، یہ تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اذان میں بھی اور نماز میں بھی اسی کی تلقین رکھی ہے نا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے اذان میں اللہ اکبر کا کلمہ ہے تو اتقوا اللہ کا کلمہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ ڈرو اللہ سے۔ نماز میں اللہ اکبر کا کلمہ ایک رکعت میں 6 مرتبہ، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ یہ دونوں کلمے 9 مرتبہ، ایک رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کا کلمہ 6 مرتبہ، سبحان ربی العظیم کا کلمہ ایک رکعت میں 3 مرتبہ اور 6 مرتبہ اللہ اکبر، تو کل ملا کر ایک رکعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 15 مرتبہ انسانی تکبر پر اور خاص طور سے مسلمان کے تکبر پر تیشہ چلایا ہے۔ 15 مرتبہ کیا کم ہے یہ چیز؟ اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ وہ ابلیس کے منصوبے کو فیل کرنے کے لیے کہ اس نے ابا واستکبر، تکبر کیا تھا۔ تکبر وہ انسانوں کے ذہن اور دماغوں میں بڑھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری عبادات کے نظام کے ذریعے سے تکبر سے بچنے کی تعلیم اور تلقین کی ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ تکبر کی نفرت پیدا نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی نفرت جو پیدا ہونا چاہیے، یہ انسانی نظم کے ذریعے سے اور عبادات کے ذریعے سے وہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی کچھ مہلت اور ڈھیل دینے کے بعد سزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے تو زیادہ تر مسلمان اس کو صرف اسلام کا ایک نعرہ سمجھتے ہیں۔ نعرہ تو کبھی کبھی لگتا ہے، نعرہ ہر وقت ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے اور یہ اسلام کا نظم ہے، اور امت مسلمہ کی تاریخ یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ کا نظریہ اللہ اکبر کے مطابق تھا، زندگی کے تمام معاملات میں، سیاست میں ان کا نظریہ اللہ اکبر کے مطابق تھا، تجارت میں امت مسلمہ کا نظریہ اللہ اکبر کے مطابق تھا، مطلب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے تجارت میں، سیاست میں، زندگی کے تمام معاملات میں۔ تو یہ اللہ اکبر کے نظریے نے امت مسلمہ کو کم و بیش 1000 سال تک دنیا کی سربراہی عطا کی تھی۔ اللہ کو بڑا سمجھتے تھے تو اللہ نے بڑا بنا دیا تھا ان کو۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑے ماننے والے بڑے ہو جاتے ہیں نا۔ دنیا میں جو حکمراں ہیں جو ان کو بڑا سمجھتے ہیں تو وہ بھی دنیا میں بڑے شمار ہوتے ہیں ان کی نظر میں۔ حکومت سے جو افراد جڑے ہوئے ہیں تو کمزور بھی ہیں تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے جڑنے کے بعد کیا کوئی کمزور ہو سکتا ہے اور کیا وہ دوسروں کو بڑا سمجھ سکتا ہے؟ لیکن آج بہت سارے معاملات میں امت مسلمہ اللہ اکبر کے مطابق نہیں ہے۔ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے مطابق ہم نے اپنا نظم قائم نہیں کیا تو نظریہ بھی ہے اور نظم بھی ہے۔ گھروں کا نظم بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اکبر کی بنیاد پر چلے، میاں بیوی کا نظم بھی اللہ اکبر کی بنیاد پر چلے، ساس اور بہو کا نظم بھی اللہ اکبر کی بنیاد پر چلے۔ جو تنازع ہوتے ہیں تنازع میں بھی اللہ اکبر کو بنیادی حیثیت حاصل رہے، اور امت مسلمہ کا اس میں بہت صاف موقف ہے، بہت واضح اور تاریخی موقف ہے۔ خلفاء کو تک مسلمانوں نے نہیں چھوڑا۔ جب سیاسی نظم کو انہوں نے اللہ اکبر سے ہٹانے کی کوشش کی اور اپنی مرضی کو، اپنے حکموں کو بڑا انہوں نے قرار دینے کی کوشش کی تو علماء حق، اہل حق خاموش نہیں رہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال میں سمجھتا ہوں زیادہ مؤثر ہوں گی، مفید ہوں گی نصیحت کے لیے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک مرتبہ خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے میں لوگ مہر بڑھ چڑھ کر رکھ رہے تھے اور زیادتی مہر کی بنیاد پر فخر کر رہے تھے کہ میرا مہر اتنا، ہم نے اتنا مہر قبول کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی شکایت پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہر کی کوئی حد بندی کر دی جائے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مہر نہ رکھے، لیکن یہ نظم، یہ نظریہ اللہ اکبر سے ٹکراتا تھا۔ تو عورت کھڑی ہو گئی تھی، بوڑھی کھڑی ہو گئی تھی، کوئی بڑا بہادر نہیں تھا، ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اللہ نے جو مہر کی حد بندی متعین نہیں کی، اللہ کے رسول نے مہر کا تعین نہیں کیا، عمر کو کیا حق پہنچتا ہے؟ عمر کیسے بڑا ہو گیا؟ خلیفۃ المسلمین تھے، ایسے نہیں کہ اس وقت نہیں تھے، جس وقت خاتون نے ٹوکا تھا، بوڑھی نے ٹوکا تھا، اس وقت وہ امیر المومنین کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن اسلام میں امیر المومنین بھی آزاد نہیں ہے، اگر اس کا کوئی فرمان اطیع اللہ و اطیع الرسول سے ٹکرائے تو مقتدیوں کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے، اسلامی سیاست کیسے قائم ہوتی ہے، جماعت کی نماز کے ذریعے سے اسلام نے بتلا دیا ہے کہ امام اگر غلطی کرے مقتدیوں کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں۔ حالانکہ حالت نماز کون سی حالت ہے کہ جس میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، جس میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، لیکن امام اگر غلطی کرے تو خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ غلطی پر ٹوکنا ضروری ہے اور امام کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ غلطی کو قبول کرے، اپنی اصلاح کرے۔ تو یہ ہمارا بہت تاریخی موقف ہے۔ یہ موجودہ دور کے حکمراں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے، اکبر کے مقابلے میں، جہانگیر کے مقابلے میں، شاہجہاں کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹے ہیں۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو اہل حق نے نہیں بخشا اور ان کو ٹوکائیں جب ان کا کوئی حکم اللہ اکبر سے ٹکرا رہا تھا، سیاست کا نظم اللہ اکبر سے ٹکرا رہا تھا، تو مجدد الفقہ ثانی خاموش نہیں رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہیں رہے۔ کافر حکومت نہیں تھی یہ چار ائمہ کے دور میں، جب انہوں نے خلفائے بنو عباسیہ کے حکمرانوں پر تنقید کی اس لیے کہ ان کے کچھ احکام اللہ اوپر سے ٹکرا رہے تھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سے ٹکرا رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، امام شافعی بھی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، امام احمد بن حنبل۔ اور یہ تاریخی کردار کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم بھی اور آنے والی امت مسلمہ اس سے نصیحت عبرت حاصل کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، تو اس پر ہم کو خوش بھی ہونا چاہیے، فخر بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بڑا مانتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اس کے حکموں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جس کا حکم آسمان پر چلتا ہے، زمین پر جس کا حکم چلتا ہے، تمام مخلوقات پر جس کا حکم چلتا ہے، اور تمام مخلوقات جس کی تعریف کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، موجودہ دور کے جتنے حکمراں ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کے متعلق کوئی کہہ بھی نہیں سکتا نا کہ آسمان ان کی تعریف کرتا ہے، زمین ان کی تعریف کرتی ہے، چاند و سورج اور یہ دنیا کے مخلوقات ان کی تسبیح کرتی ہوں گی، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات یقین کے ساتھ ببانگ دول کہی جا سکتی ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ جب ایسے اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے تو ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت، ہم کو اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی کیا ضرورت؟ دنیا میں جو یہ عارضی حکمراں ہوتے ہیں کمزوری ہے، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو لنگڑے لولے رہتے ہیں ان کے اندر بھی طاقت اور قوت آ جاتی ہے۔ لنگڑے لولے، سیمڑے میمڑے بھی کہہ سکتے ہیں، پارٹی کے جو سیمڑے میمڑے جو ارکان ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جری اور بہادر سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے۔ اصل حکومت پوری دنیا میں، ہندوستان میں بھی اللہ کی ہے، اصل حکمراں اللہ ہے، جو حکمرانوں پر بھی اسی کی حکومت ہے اور اس کے ہم پارٹی کے لوگ ہیں۔ اصل رولنگ پارٹی اس دنیا کی وہ حزب اللہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، لیکن وہ شرائط پوری کرے تب تو رولنگ پارٹی کے جب افراد ہیں، اصل حکمراں اللہ ہیں، تو ہم کو کمزور سمجھنے کی کیا ضرورت؟
اپنے آپ کو بزدل سمجھنے کی کیا ضرورت؟ تو ہاں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، اللہ کے حکموں کو ہم زندگی کے تمام معاملات میں بڑا سمجھے۔ ایک انسانی نظم ہے اور ایک اسلامی نظم ہے۔ اللہ اکبر کے ذریعے سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے سے، تو ہم اس کو صرف ایک نعرہ نہ سمجھے، اپنا نظریہ سمجھے اور اپنا نظم سمجھے، گھریلو نظم بھی سمجھے اور سیاسی نظم بھی ہم اسی نظریے سے اللہ اکبر سے جوڑے، تاکہ آج جو خاص طور سے جو بے بسی ہے عالمی سطح پر، بھارت کی سطح پر، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی نظریے کو، سوچ کو اللہ اکبر سے نہیں جوڑا۔ آج بھی دنیا میں جن ممالک نے کچھ جوڑا کچھ حد تک، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو کامیاب کیا ہے، اور جن ممالک نے اپنے نظریے، اپنے سیاسی نظریے کو اللہ اکبر سے زیادہ الگ کیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سے زیادہ الگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ ہی ذلیل رسوا کر دیا۔ آج ہمیں بھارت میں بھی زیادہ ذلیل اور رسوا اس لیے ہے کہ ہم نے ہمارے سیاسی نظریے کو، سیاسی نظموں کو اللہ اکبر سے الگ کر دیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سے الگ کر دیا۔ ہم اس کو صرف تبرک کے کلمات سمجھتے، تلاوت کے کلمات سمجھتے، صرف نماز کے کلمات سمجھتے ہیں۔ نماز تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، یہ زندگی کے کلمات ہیں۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے پیغام پر اپنے آپ کو اتارے، اور کوئی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، اذان کو سمجھ لیا، نماز کو سمجھ لیا، تو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو یہ ذمہ داریاں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی کبریائی بڑائی زندگی کے تمام معاملات میں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔